بوڑھا ہو گیا، میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہی اگر، تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے ایک چارپائی پر لٹا دیں اور اپنے کاندھوں پر لے کر ملک کے گاؤں گاؤں جائیں اور میں ہر گاؤں میں یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ تڑپ کس میں پیدا ہوئی؟ کہاں سے پیدا ہوئی؟ مدرسوں سے پیدا ہوئی ہے۔ ان مدرسوں کو بنایا کس لیے گیا؟ دارالعلوم کو کس لیے بنایا گیا؟ دارالعلوم سے 25,000 مدرسوں کو کس لیے بنایا گیا؟ اس ملک کے اندر آزادی کے جذبے کے لیے بنایا گیا، ہندو مسلم محبت کے لیے بنایا گیا، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے بنایا گیا۔ تم ان مدرسوں کو کیوں ان کی جڑ کو کھودتے ہو؟ وہ تم سے کچھ نہیں لیتے۔ مسلمان رکشہ چلاتا ہے اور صبح سے شام تک جو ملتا ہے اس میں سے 2 پیسے اپنے مدرسے کو بھی دیتا ہے۔ ہم تو کسی دولت مند کے سے پیسے نہیں مانگتے، کسی گورنمنٹ سے پیسہ نہیں مانگتے۔ ایک مرتبہ اندرا جی تھیں، نہیں سونیا جی تھیں، اور ارجن سنگھ زندہ تھے۔ انہوں نے اور سہیل صدیقی، جن کو پارلیمنٹ نے کالج اور یونیورسٹیوں کے اقلیتی کردار کے لیے ان کو امین بنایا تھا، وہ بھی تھے۔ ان سب نے مل کر کے ایک کمیٹی دلی کے اندر بنائی۔ انہیں لوگ مل بھی گئے، کچھ لوگ تھے، مولوی فضیل تھے گورکھپور کے، اور دوسرے لوگ انہیں مل گئے، انہوں نے بلا لیا۔ مجھے بھی بلایا مگر میں بھول گیا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی انہوں نے بلایا تھا تم گئے نہیں۔ مجھے یاد آیا، میں فوراً گھر میں گیا، بریف کیس میں ایک جوڑی کپڑا رکھا، اور ایک گاڑی 10 بجے جاتی تھی، میں اس گاڑی میں سوار ہو کے دلی پہنچ گیا۔ صبح کی میٹنگ تو ختم ہو گئی تھی، ظہر کے بعد 2 بجے کی میٹنگ تھی، میں بریف کیس اٹھا کر کے وہاں چلا گیا، جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو اسٹیج کے اوپر بلا لیا، جلسہ شروع ہو گیا، میرا نام آیا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ مدارس کے سلسلے میں آپ جو تحریک چلا رہے ہیں کہ مدارس مدرسہ بورڈ سے ملحق ہو، اور آپ 800 کروڑ کا بجٹ بھی لے کر کے آ گئے، آپ کیوں یہ چاہتے ہیں؟ آپ کو مدرسوں کی کردار کا پتہ ہے کہ مدرسوں نے کیا کیا ہے۔ میں نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی کہ ملک غلام تھا، مدرسوں کی تحریک دارالعلوم دیوبند سے چلی، بنیاد اس کی کیا تھی؟ آپ سے وہ 2 پیسے نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ اگر آپ پیسہ دیں گے تو کل کو آپ ان کے نظام تعلیم میں بھی دخل دیں گے، ان کے نصاب تعلیم میں بھی دخل دیں گے۔ وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ ارجن سنگھ کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل سچ بول رہے ہیں، لیکن آپ میری ایک بات کا جواب دیں، ابھی الیکشن کے اندر 2 سال باقی ہیں، 3 سال گزر چکے، اقتدار کی کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے۔ کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد جو اگلا الیکشن ہوگا آپ ہی جیت کر آئیں گے؟ کہنے لگے نہیں گارنٹی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک کہتے ہیں، آپ تو 2 سال کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے، اور میں مدرسے کا آدمی ہوں، میں اپنے دل کے اندر یہ ارمان رکھتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت تک کی زندگی دی تو میں قیامت تک مدرسے کو زندہ رکھوں گا۔ میرا آپ سے کیسے ساتھ ہو سکتا ہے؟
اس لیے میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں، ہم کل بھی مخالف تھے گورنمنٹ کی مدد کے، آج بھی مخالف ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے۔ ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ ہماری دنیا نہیں ہے، ہمارا دین ہے۔ جس طرح مسجد ہمارا دین ہے، اسی طرح مدرسہ بھی ہمارا دین ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے میں قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ دونوں ایک چیزیں ہیں۔ جب ہم مسجد میں آپ سے کوئی مدد نہیں لیتے، ہم مدرسے میں کیوں آپ سے مدد لیں؟ ہم نہیں آپ سے مدد لینا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی، میرے آدمی تھے وہاں بہت، لیکن صبح سے جو سن رہے تھے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور ارشد کے بعد وقت دے دیا۔ میں نے کہا آپ مطمئن رہیں، آپ نے میری بات سنی ہے، میں آپ کی بات سنوں گا، کوئی میں نقد نہیں کروں گا۔ میرے اندر یہ ہمت ہے۔ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ مدرسوں نے اپنے کردار کو ختم کر دیا، بس وہ تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور نکالو اور مارو اور بھگا دو یہاں سے۔ میں نے سہیل صدیقی کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی اچھا میں جا رہا ہوں، پکڑ لیا مجھے، خدا کے لیے مت جاؤ، اس مجمع کو ہم قابو میں نہیں کر پائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا، وہ بیٹھ گئے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات جو مدرسے اور مسجدوں کے اوپر کوئی زنجیر باندھنے کی چیز ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ مدرسوں نے تو اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلی آواز مدرسوں نے اٹھائی ہے۔ وہ مسجد جس کو انگریز نے مکمل تباہ کر دیا، اکبری مسجد، کیا ہوا تھا وہاں؟ غلامی کی زنجیر کو توڑنے کی تحریک وہاں سے چلی تھی۔ آج بھی اگر زمین کو کھودو گے ایڈورڈ پارک کی تو وہاں سے وہ ان کی دیواریں مل جائیں گی۔ آج انہی مسجدوں کے لیے یہ صورتحال چل رہی ہے، کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو چیز، جو ذہن پنپ رہا ہے، وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر کے چل رہا ہے۔ ایک چیز نہیں ہے، مدرسے اور مسجدوں کا مسئلہ ہے۔ اسلام کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں، وہ تحریکیں انتہائی بدترین تحریکیں ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے طلاق، ہم اس کے اوپر خاموش رہے، ہم گورنمنٹ کے مقابلے میں نہیں آئے۔ ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ایک چیز ہے، چلو جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ اسلام کے قانون پر عمل کرے گا، جو کورٹ میں جائے گا کورٹ اس کے لیے فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس کے بعد اسلام کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ اتراکھنڈ کے اندر یہی صورتحال چل پڑی۔ پھر چلیے اتراکھنڈ کے اندر چل رہی تھی، مرکزی گورنمنٹ نے اس کے سلسلے میں تمام ادیان کو ملا کر کے ایک نیا دین بنانے کی بات کو شروع کر دیا۔ ہم اس کے مخالف تھے۔ دستور کے اندر جو ہندوستان کا دستور ہے، جمعیت علماء، ہمارے اکابر شیخ الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفیظ الرحمان صاحب، جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر گھسے ہوئے تھے، اور جمعیت علماء برابر جیسے جیسے آزادی وطن کی چیز سامنے آ رہی تھی، ہمیشہ عہد لیتی چلتی تھی، ہم سے وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا، جو گورنمنٹ بنے گی، جو دستور بنے گا وہ سیکولر دستور ہوگا۔ اور کانگریس ہم سے وعدہ کرتی چلتی تھی۔ میرے پاس تحریریں موجود ہیں کہ جن کے اندر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو،
گاندھی جی کانگریس کی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کے اوقاف، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے امام باڑے، ان کی زبان، ان کا کلچر، ایک لمبی فہرست، ہر چیز محفوظ رہے گی۔ ملک آزاد ہو گیا